سجدہ تیرے لیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اتنے اچھے تحفے پیش کر دیے 3 عنوان سے، رب کائنات کو اتنے پسند آئے، شکریہ ادا کر رہا ہے اپنے معبود کا۔ فرمایا السلام علیکہ، یہ پہلے السلام علیکم نہ پڑھا کرو، نماز میں یہ غلطی آپ لوگوں کی ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ او میرے محبوب، ان 3 گالیوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب، او میرے نبی، او میرے بھیجے ہوئے پیغمبر، السلام علیکہ ایھا النبی، رحمت بھی میرے محبوب، کرم بھی میرے محبوب، برکتیں بھی میرے محبوب میری طرف سے آپ پر ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں خیال آیا، اللہ نے السلام علیکہ کہا، سلام بھی مجھ پر، رحمتیں بھی مجھ پر، برکتیں بھی مجھ پر، لیکن میری امت کا کوئی ذکر نہیں۔ رب کائنات کی معبود عرش پر جا کر بھی امت کو یاد کر رہا ہے، امت نے تو کبھی یہاں بھی یاد نہیں کیا۔ دنیا چھوڑ رہا ہے، امت کا فکر ہے، دنیا میں آیا تو امت کا فکر ہے، معراج میں پہنچا تو امت کا فکر ہے۔ رب کائنات نے فرمایا السلام علینا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ رب العالمین تیرا سلام صرف مجھ پر نہیں، اس نیک لوگوں پر بھی جو میری امت میں ہیں، جو تجھ سے مدد مانگتے ہیں، جو تجھے اللہ چاہتے ہیں۔ رب کائنات نے اس کی جواب میں فرشتوں سے کہا گواہ ہو جاؤ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اسی نقطے پر اللہ نے ملائک کو گواہ بنا دیا۔ جب ملائک پر ملائک گواہ ہو گئی تو اللہ کی سلام بھی امت پر، تو اللہ کی برکتیں بھی امت پر، اللہ کی رحمتیں بھی امت پر۔ اس کو نہ پڑھو تو نماز نہیں ہوگی، اس کو نہ پڑھو تو نماز نہیں ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ایسی جگہ پر گیا ہوں جہاں کلموں کی لکھنے کی آواز آ رہی تھی، جنت کا سیر بھی اللہ نے کرا دیا، جہنم پیش کیا۔ یہ یاد رکھو، جہنم کا سیر نہیں کیا۔ اگر جہنم میں اللہ کے رسول چلے جاتے تو آگ بجھ جاتی، پھر وہ تو جلتی نہیں تھی۔ جہنم پیش کیا گیا اور جنت کا سیر کرا دیا گیا، اس میں فرق ہے۔ جنت دکھا دیا، محلات دکھا دیے، عمر کا گھر دکھا دیا، بلال کا گھر دکھا دیا، اپنا گھر دیکھ لیا سارے، اور جہنم پیش کیا، عذاب اور قہر والا جہنم پیش کیا گیا۔ وہاں بھی وہ لوگ دیکھے عذاب ہو رہا ہے، وہ چیز دیکھی، اللہ نے وہ ساری منظر دکھا دی کہ یہ جہنم ہے اور یہ جنت ہے۔ سیر کر کے اب واپس آ رہا ہے معبود، ایسے تو نہ جاؤ، ایسے تو نہ جاؤ، امت کے لیے کچھ لے کے جاؤ تحفہ، وہ بھی تو انتظار میں ہے۔ رب العالمین کیا دے رہے ہو؟ فرمایا ایسی چیز دے رہا ہوں کہ وہ چیز ادا کریں گے تو ملاقات مجھ سے ہوگی۔ چل 50 نمازیں لے جاؤ، تھوڑے جیسے ہیں پڑھ لیں گے، 50 لے جاؤ، تھوڑے جیسے ہیں پڑھ لیں گے۔ اللہ کے رسول انکار کر سکتے تھے، خوشی خوشی سے آئے 50 نماز میری امت پڑھیں گے۔
واپسی پہ آئے، خلیل سے بھی گزر ہوا، اس سے کچھ نہیں کہا۔ کلیم کے پاس آیا تو انہوں نے رکوایا۔ اللہ کے رسول کیا نیا امت کے لیے، اس لیے وہ جاتے ہوئے رو رہا تھا نا، پھر پوچھ لیا، فرمایا 50 نمازیں لایا ہوں، میری امت کے مزے ہیں۔ ادھر مؤذن نے اذان دی، دروازے تک گئے، واپس پھر اذان دی، پھر گئے، بس 50 نمازیں ہیں، دن رات میں اور کوئی کام کاج نہیں، مزے مزے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری امت پہ 2 فرض تھی، کھانا بھی آسمان سے پھٹے بنے بنائے ملتے تھے، تو جبین مرجبین سارے تیار، تیرا امت تو مزدوری بھی کرے گا، کبھی کبھی ڈاکے بھی مار لیتے ہیں، لیکن مصروفیات تو ہوگی، وہ 50 نہیں پڑھ سکیں گے، اللہ کے پاس جاؤ کم کراؤ۔ چلے گئے اللہ کے پاس، فرمانے لگے بہت رب العالمین تھوڑا سا کم کر دو اس پہ، چلو 5 کم ہو گئے، 45 ہو گئے۔ پھر واپس آگے گزر کہا یہ بھی نہیں پڑھ سکتے، جاؤ پھر چلے جا، آتے جاتے۔ اس میں کیا مصالحت تھی؟ کلیم کہتے تھے کہ یہ 10 بھی میں کم کر سکتا تھا، 5 اس لیے کہہ رہا تھا کہ اللہ کی نظر و نگاہ میں معبود کی آنکھیں جب پڑ گئی تھی تو اس معبود کی آنکھوں پر میری نظر پڑتی تو میں بار بار بھیجتا کہ میری زیارت معبود کے ساتھ ہو جائے، اس لیے کہ معبود کی زیارت اللہ سے ہوئی ہے۔ آخر میں 9 چکر لگائے گی، 9 بجے 45 ہو گئے، 5 رہ گئے، 5۔ کلیم نے کہا 1 چکر اور لگا لو، اگر 1 چکر اور لگتا پھر کیا ہوتا؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے لکھ دیے تھے، فرمایا جاؤ میرے محبوب، تیرا امتی 5 پڑھیں گے، ثواب 50 کا دوں گا۔ ما یبدل القول لدی، میں جو بات کہہ دیتا ہوں اسے تبدیل نہیں کرتا ہوں۔ دن رات میں تیرا امتی 5 نماز پڑھیں گے، 1 نماز کا ثواب 10 نماز پہ دوں گا، 50 کا ثواب ملے گا۔ یہ تحفہ لے جاؤ، سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں لے جاؤ، ایک اور تحفہ بھی دے دیا، یہ بھی ساتھ لے کے آؤ۔ واپس آ رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں، سیدھے آئے بیت المقدس پر، مسجد اقصیٰ میں آئے اور وہاں براق بندھا ہوا ہے، اب اسی پہ سوار ہو کر آئیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے 5 نمازیں 50 کا ثواب والے ملی۔ سورہ بقرہ کی آمن الرسول سے 2 رکوع 2 آیتیں ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین تک اس میں آخری دعائیں ہیں۔ تیری امت سے خطائیں ہوں گی، درگزر ہوگی، میں اسے معاف کر دوں گا، مجھ سے معافی مانگیں گے میں معاف کر دوں گا۔ فرمایا پھر تیسرا جو تیرا امتی شرک نہ کرے اس کی بخشش ہو جائے گی، جو شرک کرے گا تو اس کی بخشش کبھی بھی نہیں ہوگی۔ 3 تحفے لائے محمد الرسول اللہ، بیت المقدس پہنچے، مسجد اقصیٰ آئے، وہاں سے روانگی ہے، اب آئے حرم میں پہنچے، چٹکی میں اللہ نے پہنچا دیا، اور یہاں آ کر صبح کی نماز جماعت سے کرائی، ام ہانی کے گھر میں تھے، عشاء کی نماز پڑھائی، چلے گئے، صبح کی نماز بھی پڑھائی۔ ام ہانی سے کہا او علی کی بہن، چچزاد بہن، بات یہ ہے کہ اللہ مجھے راتوں رات آسمانوں پر لے گئے۔ فرمایا کسی کو نہیں بتانا، قریش نہیں مانیں گے، یہ بات کوئی بھی نہیں مانیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل ملا، فرمایا ہاں، ابو جہل نے کہا سنائے صدیق تیرا یار غار کیا کہہ رہا ہے، آسمانوں پر چلا گیا ہوں، یہ کیا پورا رات جنت جہنم سے۔ فرمایا کس نے کہا؟ فرمایا تیرے یار غار نے۔ فرمایا جب اس نے کہا تو اس میں شک کرنا کفر ہے ابو جہل۔ صدیق نے اقرار کر دیا تو صدیق بنا، ابو جہل نے انکار کیا تو زندیق بنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے، قریش مکہ آئے، پوچھنے لگے
فرمایا ہاں اللہ نے مجھے